من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قابل احترام حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جانیں محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافع محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و فضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کا چھوٹا سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. ان دونوں میں ایک بہت ہی مقدس و محترم مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ. میرے بھائیوں، آج اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کے سامنے رمضان کی بعض خصوصیتیں بیان کروں گا، ایسی خصوصیت جو کسی اور مہینے میں نہیں پائی جاتی. ان خصوصیات کا بے اختصار میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. میرے بھائیوں، یہ مہینہ جس میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں، یہ بڑا ہی برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ ہے. یہ بڑا جامع مہینہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کے نام ہی کو مبارک رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جب رمضان آتا تو آپ کہتے ہیں کہ اے لوگو اتاکم رمضان شہر مبارک، لوگو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یا آ چکا ہے. یہ مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے. ہم جب بھی نام لیتے ہیں رمضان کا تو ساتھ میں مبارک کا لفظ استعمال کرتے ہیں، رمضان المبارک. تو یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. دیکھیے، اللہ رب العالمین کبھی شخصیات میں برکت عطا کرتے ہیں، کبھی مقامات میں برکت عطا کرتے ہیں، اور کبھی اوقات میں برکت عطا کرتے ہیں. تو اوقات کا اعتبار کریں تو یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہر لمحہ، ہر پل میں برکت رکھی ہے. مختلف اعمال میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے. اس پورے مہینے کو اللہ کے نبی نے مبارک سے تعبیر کیا ہے. شہر مبارک، یہ خالص برکت مہینہ ہے. اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کا تذکرہ فرمایا.
یہ آپ تذکرہ اس لیے کرتے ہیں، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اس کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کریں۔ اگر کسی چیز پر کسی انسان کو عمل کروانا ہے، کسی کی اہمیت بتانا ہے، تو اس کی خصوصیات بتائی جاتی ہیں تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کریں۔ دنیا کا بھی یہی دستور ہے، جب کوئی نئی چیز لانچ ہوتی ہے، کوئی پروڈکشن لوگ مارکیٹ میں آتا ہے، تو اس کی فیچرز بتائے جاتے ہیں، اس کی کیریکٹرسٹکس بتائی جاتی ہیں، اس کے اچھے پہلو جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں کہ اس چیز کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ باقاعدہ اس کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ اب یہ تو دین کا معاملہ ہے، یہ تو دین کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو یہ مبارک مہینہ ہے، کان یرغب فی قیام رمضان من غیر عزیمہ۔ صحابی رسول کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا نبی لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں۔ کان یرغب، ترغیب دلاتے، یہ استمرار کا صیغہ ہے۔ کان یرغب کا معنی ہوتا ہے کہ مسلسل آپ صحابہ کرام کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قیام اس میں کرنا ہے آپ کو۔ تو کان یرغب فی قیام رمضان، آپ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ترغیب دلاتے ہیں، شوق پیدا کرتے آپ لوگوں میں۔ تو ویسے ہی آپ نے رمضان کے بارے میں کہا کہ لوگوں رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ دیکھیے اس کی چند خصوصیات میں سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس خطبے میں باختصار صرف 10 خصوصیتیں ہم لوگ دیکھیں گے، پھر ان خصوصیتوں پر انشاءاللہ اگلے دروس میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیوں، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے، دیکھیے برکت ہر لمحے میں ہے۔ نمازیں پڑھو برکت ہے، روزے رکھ لیں برکت ہے، قیام اللیل کریں برکت ہے، لیلۃ القدر کے اندر جاگیں برکت ہے۔ تو کیا کیا برکت ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کو اللہ نے بابرکت مہینہ قرار دیا، اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کو عام مہینوں کی طرح نہیں گزارنا چاہیے، یا پھر اس کو ایک صرف رسمی روایتی طور پر نہیں گزارنا چاہیے کہ ہر سال روزہ رکھتے ہیں اب بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہر سال تراویح پڑھتے ہیں اس سال بھی تراویح پڑھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، اس کو روٹین نہ بنائیں، اس کو رسم نہ بنائیں۔ دیکھیے یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں اس کا احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اس کو اخلاص کے ساتھ رکھیں، اس کی اسپرٹ جو ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہم جانیں کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھتے ہیں۔ روزہ گناہوں سے بچانے والا ہے، اگر ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رکھیں۔ تو میرے بھائیوں، پہلی چیز ہے یہ مہینہ بابرکت ہے۔ دوسری چیز ہے اس مہینے کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اے لوگو اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو تم پر فرض قرار دیا ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ 11 مہینوں میں کوئی روزہ فرض نہیں ہے۔ اس کی فرضیت سے پہلے ہر مہینے 3 دن کے روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے 3 دن کے روزے فرض تھے، اسی طرح 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو ان تمام کو نفل کر دیا گیا۔ یہ نفل روزے ہیں بھی یا مستحب روزے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے تمام مسلمانوں پر جو عقل مند ہیں، بالغ ہیں، مرد ہو عورت ہو، سب پر اللہ رب العالمین نے فرض قرار دیا۔ میرے بھائیو، روزہ بہت ایک عظیم شے ہے، اس کے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فائدے ہیں۔ دینی اعتبار سے بے شمار فائدے ہیں۔ روزہ انسان کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گا، کہے گا کہ اللہ میں نے دنیا میں اس بندے کو بھوک اور پیاس سے روکے رکھا، اے اللہ میں نے دنیا میں اس بندے کو شہوت کی چیزوں سے روکے رکھا، میری تو آج سفارش قبول کر لے، اس بندے کو جنت میں داخل کر دیں۔ تو روزہ سفارش کرے گا۔ میرے بھائیوں، نیک اعمال سفارش کریں، اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم دنیا کے اندر سفارشات کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کرے، فلاں ہماری سفارش کرے، لیکن روزہ بندے کے حق میں خود سفارش کر رہا ہے کہ اللہ اس کو تو جنت میں داخل کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، روزے کے بے شمار فائدے ہیں۔ ایک نفل روزہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ ایک نفل روزہ بھی رکھتا ہے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 70 سال کی مسافت کی دوری اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ اور کون سا روزہ؟ نفل روزے کی بات میں کر رہا ہوں، نفل روزہ۔
ایک بندہ چل کر جائیں تو 70 سال تک جتنے دور تک وہ پہنچ سکتا ہے اتنے دور تک کے ڈسٹینس اس کے اور جہنم کے درمیان ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، روزہ بہت ہی فضیلتوں والا عمل ہے، اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا کے ہر عمل پر اللہ نے ثواب مقرر کیا ہے، لیکن روزے کا کوئی ثواب مقرر نہیں ہے۔ اللہ جب جتنا چاہے ایک روزے دار کو ثواب عطا کر لے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کتنا دے گا اب ہم اپنے حساب سے سوچ سکتے ہیں، کوئی دنیا کا مالدار اتنے سے اتنی چیز دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات یہ تمام سوچ و فکر سے بالا تر ہے، اللہ جتنا چاہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اللہ بے حساب دینے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنے بچوں سے بھی روزے رکھوائیں۔ وہ بچے اللہ کے حضرت ہیں، جیسے کہ معاویہ بنت عفراء کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ندا لگائے کہ 10 محرم کا روزہ جب فرض تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو لوگ روزے سے ہیں وہ اپنا روزہ مکمل کر لیں، جنہوں نے صبح روزہ نہیں رکھا ہے تو بقیہ دن جو ہے بغیر کھائے پیے گزار دیں۔ تو صحابیہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی نے اس روزے کی فرضیت کے بارے میں بتایا تو ہم لوگ اس کے بعد سے مسلسل روزہ رکھتے تھے، کننا نصوم ونصوم صبیاننا، ہم بھی روزہ رکھتے تھے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی روزہ رکھواتے تھے، اور جب بچے رونے لگتے ہیں تو ہم لوگ ان کو کھلونے دیتے، کاٹن کے کھلونے دے کر ان کے بہلانے پھسلانے میں ان کا دن نکال دیتے ہیں تاکہ افطار کا وقت ہو جائے اور بچے روزہ افطار کر لیں۔ تو میرے بھائیوں، صحابیات کے زمانے میں چھوٹے چھوٹے بچے، سبھی کہتے ہیں چھوٹا بچہ جس کی عمر ابھی 9 سال بھی نہ ہو، تو ایسے بچوں کو جو ہے روزہ رکھواتے تھے عادتاً۔ تو ہمیں خود بھی روزہ رکھنا چاہیے، بچوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے۔ دیکھیں اس کے دینی بڑے فائدے ہیں، طبی اعتبار سے کئی فائدے ہیں۔ انسان کا جو ایکسیس کولیسٹرول ہے وہ جل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے جب بندہ دن بھر روزہ رکھتا ہے۔ اب بڑے بڑے ڈاکٹرز کا، اطباء کا یہ کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایکسیس جو چربی ہوتی ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، یا ڈائجسٹیو سسٹم کا خراب ہونا ہوتا ہے، ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے، کئی چیزیں ہیں، تو اطباء لوگوں کو یہ پرسکرپشن دیتے ہیں کہ وہ روزہ رکھیں۔ تو یہ روزے کے طبی فائدے بھی بہت سارے ہیں۔ ہمیں تو شرعی اعتبار سے شرعی نیت سے ہمیں روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ شرعی اعتبار سے بھی اگر ہم کوئی عمل کرتے ہیں اللہ اس کا دنیاوی فائدہ بھی عطا کرتے ہیں۔ جیسے نماز کے بہت سارے طبی فائدے ہیں، جسمانی بہت سارے فائدے ہیں نماز کے، ویسے ہی روزے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو روزے کے فوائد میں سے دنیاوی یا شرعی فوائد میں سے یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی نے کہا الصوم جنۃ، وفی روایت الصیام جنہ، کہا اللہ کے نبی نے روزہ ڈھال ہے۔ روزہ جب بندہ رکھتا ہے تو سامنے والا بھی اس کا احترام کرتا ہے، اس کو برا بھلا نہیں کرتا، اور بندہ خود بھی جو ہے گالی گلوچ سے بچ جاتا ہے، برے کام سے بچ جاتا ہے، منکر کاموں سے رک جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس کو احساس دلاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کوئی گناہ کا کام کرے لیکن اس کو خیال آتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، تو یہ روزہ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے، مختلف قسم کے، کبھی بدنگاہی سے بچاتا ہے، کبھی سوچ فکر کی گندگی سے بچاتا ہے، کبھی کسی کو جھوٹ بولنے سے بچاتا ہے، کبھی کسی کو جو دھوکہ دینے سے بچاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے میں روزے دار ہوں، روزہ رکھ کر یہ کام میں کیسے کروں؟ تو روزہ جو ہے انسان کو گناہوں سے بچانے والا عمل ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دوسری خصوصیت رمضان کی۔ پہلی خصوصیت رمضان بابرکت مہینہ ہے، دوسری خصوصیت اس کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ افترض اللہ علیکم صیامہ، اس کے بعد آپ نے فرمایا تفتح فیہ ابواب الجنہ، یہ تیسری خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس مہینے میں مکمل طور پر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کو شوق دلانا ہے، لوگوں کو شوق دلانا ہے کہ دیکھو جنت کے دروازے کھلے ہیں، نیکیاں کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جنت کے دروازوں کا کھلا ہونا یہ ایک طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ لوگ دنیا میں کیا کہتے ہیں؟ کسی مہمان کو بلانا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، آپ جب چاہیں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں، ہم دنیا میں کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہم دنیاوی اعتبار سے ہماری مہمان نوازی ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نے تم سب کے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ یہ دراصل لوگوں کو ابھارنا ہے نیک اعمال پر، ثواب پر، نیکیوں پر ابھارنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مہینے کے اندر اس طرح جو ہے جنت کے دروازے کھول دیے جانا، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا۔
اللہ کے نبی نے کہا تفتح فیہ ابواب الجنہ، اور بعض روایتوں میں تفتح ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور بعض روایتوں میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورے مہینے میں رحمت کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کے درمیان ایک مغالطہ یہ ہے، ہمارے یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہے کہ پہلا مہینہ جو ہے رحمتوں والا ہے، پھر دوسرا مہینہ مغفرتوں والا ہے، تیسرا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ ایک جو ہے مسکنسیپشن، یہ ایک فیلیسی لوگوں کے اندر موجود ہے کہ تین عشرے جو ہے، تین عشرے تقسیم ہیں کہ پہلے 10 دن رحمتوں کے، پھر مغفرتوں کے، پھر جہنم سے آزادی کے۔ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ پورا کا پورا مہینہ رحمتوں کا ہے، پورا مہینہ مغفرتوں کا ہے، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف 10 دن کو قید کر دیا جائے، نہیں، اللہ رب العالمین بعض روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، بہت بڑی خصوصیت ہے یہ۔ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے رمضان کا کوئی بھی آپ عمل اٹھا لیجئے، کیا فرمایا اللہ نے، کیا بشارت دی، کہا آپ نے من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ روزہ رکھنے پر گناہوں کی معافی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ روزہ رکھنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں، قیام تراویح پڑھنے پر گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہا جو لیلۃ القدر میں عبادت کرے اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، تراویح پڑھیں گناہ معاف ہو رہے ہیں، قیام اللیل میں لیلۃ القدر میں جاگیں اور عبادت کریں گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یعنی کوئی بھی عمل کرے رمضان میں اللہ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ گناہوں کی معافی کا عشرہ دوسرا عشرہ ہے، کہ صرف دوسرے عشرے میں گناہ معاف ہوتے نہیں، بلکہ مکمل پورا مہینہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر رحمت کرتے ہیں، مکمل پورا مہینہ اللہ رب العالمین لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ہر عمل پر اللہ نے گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا، تو ہمیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے بدعا کی نا، اللہ کے نبی نے مشہور روایت بچپن سے ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے، 3 مرتبہ آپ نے آمین 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 کہا۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی یہ خلاف معمول چیز ہم نے کبھی نہیں دیکھی، آپ ممبر پر چڑھ رہے ہیں، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہیں تو آپ آمین کہتے ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو آپ نے کیا کہا، 3 چیزیں بیان کی، ان میں ایک چیز آپ نے کہا کہ رغم انف رجل ادرک رمضان ولم یغفر له، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ وہ بندے کی نہ خاک آلود ہو، اس آدمی کا برا ہو جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی وہ اپنی مغفرت کروا نہیں سکا، اور واقعی وہ بندہ بد نصیب ہے، بڑے افسوس کے لائق ہے کہ رمضان کا مہینہ ملا اور ہر عمل پر اللہ نے گناہوں کی معافی کی بات کی، پھر بھی بندے کی گناہ معاف نہیں ہوئے۔ میرے بھائیو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ صیام و قیام کو ہمارے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائیو یہ مغفرت جو اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور دیکھیے وہ روایت بھی ہے، ایک عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ کا قول کہ وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں سے اس سے پہلے بتایا کہ ان لوگوں کی مثال جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی گناہوں کی معافی نہ کروا سکے، ان کی مثال ان منافقوں کی طرح ہے، ان منافقوں کی طرح جو نبی کی مجلس میں آتے تو تھے لیکن کفر کے ساتھ آتے، کفر کے ساتھ نکل جاتے۔ وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به، کفر کے ساتھ داخل ہوئے، جب نبی کی مجلس سے نکلے تب بھی کفر کے ساتھ ہی نکلے، تو نبی کی مجلس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہی مثال ان لوگوں کی ہے، ان مسلمانوں کی ہے جو گناہوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں داخل ہوئے اور جب باہر نکلے تب بھی گناہوں کے ساتھ ہیں، کوئی بخشش ان کی نہیں ہوئی۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو میرے بھائیوں تیسری خصوصیت یہ تھی کہ تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وتغل فیہ ابواب الجحیم، چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ دیکھو نیک اعمال کرو، گناہوں سے بچو، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، وتغل فیہ الابواب الجحیم،
اور بعض مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ ہیں، لیکن معنی سب کا یہی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ یہ صرف اسی مہینے میں ہوتا ہے، کسی اور مہینے کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ چوتھی خصوصیت ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر دن وَلِلَّهِ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَذَلِكَ فِي رمضان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہر دن، بعض روایت میں رات کا ذکر ہے، بعض میں دن کا ذکر ہے، تو دن اور رات میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے۔ سبحان اللہ۔ عام دنوں میں پھر یہ اتنی بڑی خصوصیت نہیں۔ ہاں عرفہ کے دن ہے، عرفہ کے دن جب لوگ عرفہ میں ہوں یا بالعموم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر دن رمضان میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے۔ میرے بھائیو ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اس رمضان میں اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہیے اور ہماری یہ دعا بھی ہونی چاہیے۔ دیکھیے میرے بھائی صحابہ کا معاملہ کیا تھا، صحابہ کرام کی زندگی دیکھیں، عجیب و غریب مثالیں، کیا قربانیاں وہ پیش کرتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ جہنم سے بچ جائے، مقصد یہ تھا کہ جہنم سے۔ صحابہ کرام نبی کی خدمت میں آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ دلنی علی عمل اذا عملت دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، جہنم سے بچ جاؤں۔ ایک صحابی آئے کہنے لگے دلنی علی عمل یقربنی الی الجنہ ویباعدنی عن النار، اے اللہ کے نبی کوئی عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، بس ان کی فکر یہ تھی کہ جہنم سے بچ جائے۔ پوری زندگی کا خلاصہ، پوری زندگی کا مطمح نظر یہ تھا کہ جہنم سے بچ جائے۔ اور یہی تو کامیابی ہے نا، کہ انسان کو جہنم سے کامیابی بچایا جائے، یہی تو کامیابی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا کہ لوگوں، جس انسان کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اس فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، دنیا کے اندر اونچے اونچے محلات قائم کر لینا، نام و نبوت قائم کر لینا، دنیا کے اندر کامیاب ہو سکتی ہے، دنیاوی حد تک کامیابی ہو، لیکن میرے بھائی اصل کامیابی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جس کو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور وہ اس رمضان کے مہینے میں وہ عمل ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین روزانہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر دن۔ تمہیں ہماری یہ فکر ہونی چاہیے، ہمیں روزانہ دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، آمین۔ تو میرے بھائی یہ ہمارے اندر یہ فکر ہونی چاہیے۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مستجار عبد من النار فی کل یوم 7 مرہ وفی روایت 3 مرہ الا قالت النار، کہ جو کوئی بندہ روزانہ 7 مرتبہ یا 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، الا قالت النار، جہنم خود کہتے ہیں اللہم اعیدہ منی، اے اللہ اس بندے کو مجھ سے پناہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ جہنم خود جو ہے اس بندے کے حق میں کہہ رہی ہے، جو بندہ روزانہ 7 مرتبہ یہ کہتا ہے اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ کوئی مشکل کام ہے؟ افطار کے وقت بیٹھ جائیں، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یا اس کے علاوہ اللہم اعتق رقابنا عن النار۔ اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے، اردو میں کہہ سکتے ہیں اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے میری حفاظت کر لے۔ یہ اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے اور یا 7 مرتبہ کہتا ہے، جہنم خود اس کے بارے میں کہتی ہے اللہم اعیدہ منی، اے اللہ اس نیک بندے کو مجھ سے تو محفوظ کر لے۔ اللہ اکبر۔ جبکہ میرے بھائیو جہنم کیا ہے؟ جہنم کے بارے میں ایک سلوگن مشہور ہے کہ وہ جہنم کہتی ہے قیامت کے دن حل من مزید، حل من مزید، کہ اے اللہ اور لوگ ہیں تو ڈال دے میرے اندر، اے اللہ مجھے بھر دے لوگوں سے۔ جہنم خود کہتی ہے کہ لوگوں کو میرے اندر ڈال دیں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھر دے گا۔ جب لوگ ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا پیر جہنم کے اندر رکھ دے گا اور مکمل کر دے گا اس کو۔ تو یہ روایت ہے۔ تو جہنم جو خود کہتی ہے کہ جہنم کے لوگوں کو میرے اندر ڈال دے، وہی جہنم کہہ رہی ہے کہ اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ کیا کوئی مشکل کام ہے؟
صبح میں فجر کے بعد ہو، افطار کے وقت ہو، ہم لوگ جو بیٹھے افطار سے پہلے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھائیں کہ بیٹا کہو اللہم اجرنا من النار۔ کوئی مشکل کام نہیں، جو بندہ روزانہ 3 مرتبہ یہ کہہ لے اللہ اس کو جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیے، کتنی بڑی بڑی جو ہے ان کے اقوال ہیں، بس یہ ہے کہ جنت میں داخل ہو جائے، جان قربان کر دیا کرتے تھے، بے شمار جو ہے واقعات ہیں صحابہ کرام کی۔ تو میرے بھائیو، یہ جو ہے چھٹی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن جو ہے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، کثرت سے آزاد کرتے ہیں۔ پورا مہینہ تو ہمیں چاہیے کہ ہر دن جو ہے جہنم سے پناہ مانگیں، اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرنے کی کوشش کریں، ورنہ کیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اللہ نے فرمایا یہ دنیا بس دھوکے کا ساز و سامان ہے، یہ دھوکے جو دنیا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں ہے۔ ہم بڑے بڑے ایمبیشنز، بڑے بڑے جو مقاصد لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، اپنے بچوں کو وہ بنائیں گے، وہ کریں گے۔ دیکھیے بنائیں اچھی چیز ہے، لیکن دینداری بنیادی چیز ہے، آخرت ہمارا مقصد ہے، آخرت ہم لوگ سامنے رکھیں۔ یہ دنیا میں چیز جس کو جتنے ملنے ہیں دنیا مل کر رہے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی بندہ اپنے موت سے، اپنے رزق سے ایسے بھاگے جیسے موت سے بھاگتا ہے، تو اس کا رزق بھی اس کے پیچھے ایسے ہی بھاگے گا جیسے موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے۔ اس کو موت جیسے آ کر رہتی ہے، لا ادرکہ الرزق کما ادرکہ الموت، جیسے رزق اس کو موت آ کر رہتی ہے ویسے اس کے لیے مقدر رزق اس کو مل کر رہے گا۔ تو میرے بھائیو، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت بنائیں، آخرت بنائیں۔ صحابہ کرام دیکھیے نبی کے پاس آتے، نبی کہتے کہ یہ کام کر لو جنت مل جائے گی۔ کتنے اعمال ہیں صحابہ کرام کے، بس یہ ہے کہ جنت مل جائے۔ نبی نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ کام کر لو، اللہ جنت میں جہنم سے بچائے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ ابو دہدا اللہ کے نبی کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس یہ بہت بڑا باغ ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں، 600 کھجور کے درختوں کا باغ ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے جنت کی ضمانت دی ہے، جہنم سے بچانے کی ضمانت دی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں نے وقف کر دیا۔ اللہ کتنا بڑا درخت ہے، 600 کھجور کے درخت ہیں جس پر کھجور لدے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعریف کی، کہا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر 600 درختوں کا باغ میں جنت کے اندر دلاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا، حضرت ابو دہدا نے یہ وعدہ کیا، اپنے گھر دوڑتے ہوئے آئے، اپنے باغ میں، اسی باغ میں آئے اور آ کر جو ہے باغ کے باہر کھڑے ہو گئے اور اپنی بیوی کو آواز دینے لگے، کہنے لگے یا ام الدہدا، یا ام الدہدا باہر نکلو، آج سے یہ باغ ہمارا نہیں ہے، میں نے اللہ کی راہ میں اس کو وقف کر دیا ہے، تم باہر نکلو اور قربان جاؤ اس دور کی عورتوں کو، اس دور کی خواتین کو۔ دیکھو ایک لفظ ان کی بیوی نے اپنی زبان سے نہیں نکلا، اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل آئے، کہا کہ آج سے بیٹا یہ کھیت ہمارا نہیں ہے، اللہ کی راہ میں آپ کے والد نے دے دیا ہے۔ وہ خاتون جو ہے اپنے بچے کو لے کر اس کے اندر باہر نکلی، اور دیکھیے ابو دہدا یہ گوارا نہیں کرتے کہ میں باغ میں جاؤں اور اپنی بیوی بچوں کو لے کر آؤں، نہیں، کہا کہ آج سے میرا حق نہیں کہ اس کے اندر میں داخل ہو جاؤں۔ اس میں قدم رکھنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، قدم رکھنا گوارا نہیں کیا۔ باہر سے انہوں نے آواز دی کہ اے ام الدہدا باہر نکل آؤ، تو وہ خاتون دیکھیے۔ لیکن آج کے حالات ایسے ہیں کہ اگر کوئی شوہر جو ہے 10-20 ہزار 50 ہزار کسی ادارے کو دے دے، گھروں میں عورتوں کو غصہ آ جاتا ہے، عورتیں جو ہے تان تشنی کرنے لگتی ہیں، کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ دینے کی، کیا ہم لوگ ہی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ اللہ ماشاء اللہ کچھ خواتین ہیں ایسی الحمدللہ جو بڑی فیاض ہیں، سخی ہیں، خود بھی خرچ کرنے والی ہیں اور اپنے شوہروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں خرچ کرنے کی۔ اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے بھائی یہ ام الدہدا رضی اللہ عنہ، اور دیکھیے جب یہ حضرت ام الدہدا باہر آئی تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آئے۔ حضرت ابو الدہدا کے بچے کی جیب میں کچھ کھجور تھے، حضرت ابو الدہدا نے ان کھجوروں کو لے لیا اور ان کھجوروں کو کھیت کے اندر پھینک دیا، کہا کہ بیٹا آج سے ان کھجوروں پر ہمارا حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ آج سے ان کھجوروں پر ہمارا حق نہیں، ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا۔ چند کھجور جو بچے کے جیب میں تھے، یہ قربانیاں تھیں، کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے وعدہ کیا جنت میں جگہ ملے گی۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ آج ہم کیا دیتے ہیں زندگیوں میں اپنی؟ اللہ کے راہ میں کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے مختلف وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا آیتیں نازل ہوتی، صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے کہا کہ سب سے محبوب چیز اللہ کے راہ میں دو۔ اے اللہ کے نبی، یہ بیروحہ نامی کھیت میرے نزدیک سب سے محبوب ہے، سب سے عمدہ ہے، میں نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بیروحہ آج بھی جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے
تو انہوں نے دیکھا ہوگا گیٹ نمبر 21 کے پاس جو ہے باقاعدہ ایک سرکل بنا ہوا ہے. آج مسجد نبوی کے اندر وہ کنواں ہے اور بہت بڑا کھیت تھا, پورا باغ انہوں نے, اس باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا, اس کنویں سمیت جو انہوں نے اس باغ کو دے دیا, کہا کہ مجھے بس اللہ کے پاس جنت چاہیے. صحابہ کرام آتے ہیں, بس جنت کی ایک بشارت پر اپنی دنیا کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے, بس یہ کہ جنت مل جائے. پوری زندگی ان کی. ایک صحابی اللہ غالباً ابو عمر اللہ کے نبی کے پاس دوڑ آئے, لنگڑتے ہوئے آئے, جو ہے لنگڑتے آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے جو ہے اس احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر میں لڑوں تو جنت ملے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا چلے گئے, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور جنت میں داخل ہو گئے. ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اگر میں اس جنگ میں لڑوں تو کہ جنت ملے گی؟ چند کھجور ان کے ہاتھ میں تھے, ان کھجور کا اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں, تو انہوں نے کھجور کھانا بھی گوارا نہیں کیا, کھجور پھینک دیا اور سیدھا میدان شہادت میں کود گئے. تو میرے بھائیو جنت کی طلب ان کو بڑی تھی. صحابہ کرام کی زندگیاں پوری اسی لیے گزرتی کہ جنت مل جائے. اور میرے بھائی یہ جو مہینہ ہے یہ جنت کمانے کا مہینہ ہے, یہ جنت حاصل کرنے کا مہینہ ہے, لیکن ہم اس مہینے کو بھی غفلت میں سستی میں گزار رہے ہیں. میرے بھائی اس مہینے کی قدر کریں, اس مہینے کی قدر کریں, نوافل کا اہتمام کریں, روزوں کا اہتمام کریں, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں. میرے بھائی اللہ کی بارگاہ میں رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. آخر کب ہم اللہ کی بارگاہ میں روئیں گے, کب گڑ گڑائیں گے, کب اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے؟ دیکھیں 11 مہینے تو ہم گناہ کرتے ہیں, ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں, آج اللہ کی بارگاہ میں ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے, دل سخت ہو چکے ہیں. اتنا مادیت پرستی ہمارے اندر آ گئی ہے, دنیا 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 جو ہے دنیا کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی آخرت کی ہمیں فکر نہیں. دنیا کیا ہے, 50 سالہ 60 سالہ زندگی. میرے بھائی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں دیکھیں دنیا سب سے حقیر چیز ہے, ایک مردہ جانور سے بھی بدتر ہے. دنیا کی کوئی ویلیوز نہیں ہے اللہ کے نزدیک, سب سے بدتر ہے, مری ہوئی بکریوں کی مانند ہے. لیکن ہم دنیا کے پیچھے پڑے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہمارا ہے. میرے بھائی آخرت اصل ہے. کیا ہے 50 سال 60 سال, اور کس کو پتہ ہے کہ کوئی 50-60 سال بھی رہے, کس کی زندگی کب ختم ہو جائے پتہ نہیں, کس کا چراغ کب گل ہو جائے. میرے بھائیو آخرت کی زندگی اصل ہے, ہزاروں سال لاکھوں سال, یعنی ایٹرنل لائف جس کی کوئی اینڈ لیس کوئی جس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے, وہاں ہمیں جانا ہے. اس کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں, لیکن ہم نے اس کو بھلا دیا. اللہ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا بس دھوکے کا ساز و سامان ہے, دھوکہ ہے. یا تو ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں یا دوسرے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں, یا پوری دنیا والے مل کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. بس دھوکہ ہی دھوکہ ہے, دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں. میرے بھائیو رمضان کے مہینے کی قدر کریں, نوافل کا اہتمام کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, اللہ کی بارگاہ میں روئیں گڑ گڑائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن تمس النار عینان لن تمسهم النار, عین بکت من خشیت اللہ وعین تحرس فی سبیل اللہ. اللہ کے نبی نے کہا 2 قسم کی آنکھوں کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کی آنکھ میں اللہ کی یاد میں آنسو بہائے, اور ایک وہ آنکھ جو اسلامی حدود میں جا کر رات میں نگہبانی کرے, دشمنوں سے حفاظت کرے اپنے ملک کے. تو یہ 2 آنکھوں کو اللہ کبھی جہنم نہیں دکھائے گا, جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. مطلب صرف آنکھوں کو نہیں بلکہ پورے جسم کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. تو میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں اس مہینے کے اندر کثرت سے روئیں, رات کی تاریکی میں جب لوگ نہ دیکھ رہے ہوں اس وقت آنسو بہائیں. اذا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں اس نوجوان کو بھی جگہ ملے گی جو تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے, گڑ گڑاتا ہے. روئیں میرے بھائیو اللہ کی بارگاہ میں, تنہائی میں روئیں, اکیلے میں روئیں, اللہ کو یاد کر کر اپنے آنسو بہائیں. یہ تمام گناہ ہمارے اللہ معاف کر دیں گے. تو میرے بھائیو یہ جو ہے 6ٹھی خصوصیت تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے جہنم سے آزاد کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے میرے بھائیو 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن ایک فرشتے کو اللہ نے مقرر کیا ہے. وہ فرشتہ روزانہ آسمان پر آ کر ندا لگاتا ہے, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اے نیکی کے امیدوار, اے نیکی کے چاہنے والے تو آگے بڑھ, اے گناہ کے طلبگار تو پیچھے ہٹ جا. روزانہ ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے. ہم دنیا کے اندر کوئی کہتا ہے کہ بھائی آؤ نماز کے لیے, ہم لوگ چلے جاتے ہیں. دنیا کے اندر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھئی یہ نیک کام کرو, ہم آگے بڑھ جاتے ہیں, کیوں, ہمیں ثواب ملنے والا ہے. یہاں تو فرشتہ دعوت دے رہا ہے, فرشتہ کہہ رہا ہے یا باغی الخیر اقبل, تم آگے بڑھو. میرے بھائیو ہم
فرشتے کی ندا پر آمین کہیں، پھر آمد کہیں، لبیک کہیں اور اس کی بات کو سنیں، تو ہر نیکی، جو نیکی رمضان کے مہینے میں ہم کر سکتے ہیں کریں۔ صرف یہی نہیں کہ روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، نہیں، جس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے ہم وہ کام کریں۔ پتہ نہیں اللہ کو لا تحقرن من المعروف شیئا، کون سی نیکی پسند آئے اللہ جنت دے دے۔ ایک بندہ راستے سے چل رہا تھا، راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا، اللہ نے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلائی، اللہ نے جنت دے دی۔ پتہ نہیں اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند آ جائے۔ تو میرے بھائیو، ہر نیکی جو ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی ہے وہ نیکی کرنے کی کوشش کرے اس رمضان کے مہینے میں۔ کوئی لمحہ ہمارا خالی نہ جائے، کوئی پل ہمارا خالی نہ جائے، ہر پل ہمیں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ نیکی کا کام کریں، اللہ کو راضی کرے۔ تو خیر، یہ جو ہے 7ویں خصوصیت ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے فرشتے مقرر ہوتے ہیں۔ اور 8ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اس مہینے کو اللہ نے مقام اور شرف دیا، اس کی ایک بنیادی وجہ قرآن مجید کا نزول ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ قرآن کے تعلق سے کچھ باتیں ہم سنیں گے۔ تو خیر، یہ بھی ایک اس مہینے کی خصوصیت ہے، اللہ نے رمضان کا تعارف کیا، رمضان کا انٹروڈکشن کیا تو قرآن کے ذریعے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو قرآن بہت عظمتوں والا مہینہ ہے، قرآن جو ہے بہت ہی عظمت والی کتاب ہے، جو اس کو پکڑ لے وہ کامیاب ہوگا، جو چھوڑ دیا وہ نقصان اور خسارے میں رہے گا۔ تو خیر جو ہے یہ بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا فیہ لیلۃ، کہ اس کے اندر ایک رات ہے کہ خیر من الف شہر، اس کے اندر عبادت کرنا 1000 مہینہ عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیے، ایک رات مل جائے پوری زندگی کا ثواب ہے، 83 سال 4 مہینے تقریباً اس کے بنتے ہیں۔ تو یہ اس کی خصوصیت ہے کہ اس رات میں دیکھیں، پہلی بات تو لیلۃ القدر اس امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ سابقہ جو امتیں تھیں ان کے لیے یہ رات اللہ نے نہیں دی تھی، اس امت کو بہت ساری فضیلتیں اللہ نے دی، بہت ساری خصوصیتیں دی، ان میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر اللہ نے عطا کیا، سابقہ امتوں کو یہ نہیں تھی۔ تو اس امت کی بھی خصوصیت ہے، پھر اس امت میں اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ رات رکھی ہے۔ تو خیر، اس طرح جو ہے رمضان مبارک کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ان خصوصیات سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس مہینے کی قدر ہمیں کرنی چاہیے اور اللہ کو راضی کریں۔ دیکھیے، سب سے بنیادی چیز اللہ کو راضی کریں، گناہوں کی معافی ہو جائے، یہی اصل مقصد ہے، جہنم سے ہماری آزادی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو رمضان کے اندر صیام و قیام کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میں اپنے بارگاہ میں رونے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔